العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے سلسلے میں ہم نے مختلف آیات آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس کے ضمن میں پھر اور بہت ساری احادیث کریمہ اور دیگر آیات مبارکہ سے استفادہ بھی کیا، جن کا خلاصہ یہی ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قطعی طور پہ ناپسند فرماتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ کے ادب سے انسان غافل ہو۔ لہٰذا اس غفلت میں اگر وہ جان بوجھ کر بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تب تو تباہی ہے ہی ہے، اگر نادانستہ طور پر بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تنبیہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جیسے اب بہت سے لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، عقیدت میں، محبت میں، پیار میں جاتے ہیں، تو ان کو وہاں پر جا کر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کبھی بھی قیام طویل نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کے نزدیک مدینہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے۔ یہ اس اعتبار سے مکروہ آپ بیان فرماتے تھے، یعنی ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے کہ جو عوام الناس میں سے ہیں، کہ جو وہاں کی گرمی یا وہاں کی شدت یا وہاں کے ماحول کو برداشت نہ کر سکیں، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں کوئی برا تصور، برا خیال دل میں آئے، تو امام اعظم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مدینہ منورہ میں ٹھہرنا، طویل عرصے تک ٹھہرنا مکروہ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں کہ بعض لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور 8 دن جیسے وہ اکثر گزارتے ہیں کہ جی 40 نمازیں پوری کرنی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں تھوڑے تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی بھی دیکھے ہیں کہ جو بس ٹائم دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں تاریخ کے لیے کہ کون سی تاریخ کو یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور گنتے ہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں یہ نہیں گنتے، کتنے دن رہ گئے ہیں، بس ہم فوراً نکلیں اور گھر جائیں۔ خصوصاً وہ لوگ جو پہلے حج کر چکے ہیں، اس کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں، تو چونکہ ان کو ہیرو بننا ہوتا ہے اپنے علاقے میں جا کر کہ جی حاجی آ گیا بھائی، حاجی صاحب، اور اپنے استقبال کے ایک حسین تصور کو بار بار ذہن میں لا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے، ایئرپورٹ پہ لوگ آئیں گے، ہار ڈلیں گے، اور پھر ہمیں ایک امتیازی حیثیت خاندان میں حاصل ہو جائے گی، جی حاجی صاحب۔ تو وہ اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ ان کو یہاں مدینہ منورہ کا قیام انتہائی گراں گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ بھی ان چیزوں سے مخفی نہیں ہوں گے، آپ نے بھی مناظر دیکھے ہوں گے کہ اگر بالفرض 8 دن کے بعد فلائٹ میں کوئی پرابلم ہو جائے، جیسے ذہن بن چکا ہے کہ کل نکلنا ہے، نکلنا ہے، 8 دن پورے ہو رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ نہیں فلائٹ تو کینسل ہو گئی ہے، 1-2 دن لیٹ ہو گئی ہے، تو ان لوگوں کی ذرا گرمی سردی کا عالم آپ محسوس کیا کریں اور دیکھیں کہ بعض لوگ تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، بیزار یعنی ہو جاتے ہیں کہ بس ہم یہاں سے بھاگیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہرحال کوئی ایسا ہو تو برا نہ مانے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ تو نہ جائیں تو بہتر ہے، تاکہ اپنا ایمان تو محفوظ رکھیں گے، کم از کم اس طرح کی بے ادبی کے مرتکب تو نہیں ہوں گے۔ خواہ مخواہ زبردستی عقیدت کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں پر جانا اور ذرا بھی آزمائش آئے تو شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دینا، کیا فائدہ ہے ایسی جھوٹی عقیدت کا؟ اس سے تو توبہ کرنی چاہیے، اور وہاں پہ دور سے دیکھ کے بس آپ سلام کر کے نکل جائیں، یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر جائیں تو پھر پوری عظمت کا احساس لے کر، اور واقعی آپ ایک ایسی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ نے اس کا ادب کا حق ادا کر دیا تو اتنا پائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اگر آپ بے ادبی کی طرف بڑھ گئے تو اتنے محروم ہوں گے کہ اس کا اندازہ نہیں۔ تو اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بڑا پیارا ہے کہ انسان اگر مطلب مستقل رہائش کا متحمل نہیں ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہاں پر رہائش اختیار کی جائے۔ اب دیکھیں ابھی جو میں آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سورۃ القلم کی 10ویں آیت سے میں آغاز کروں گا، یہ 10ویں سے لے کر اور تقریباً 16ویں آیت تک ہے، اور تو اس میں بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمیں ایک ادب سکھایا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس کا جواب دینا
اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ناموس کا دفاع کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ تو یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ مجنون ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور تقریباً اس کے 10 جو ہیں وہ عیوب اللہ نے بیان فرمائے۔ وہ دیکھیں کیا کیا عیوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر کسی ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ہو، حلاف جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، مہین ذلیل ہو۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے بہت قسمیں کھاتا تھا، اور اللہ نے فرمایا ذلیل شخص ہے، اس کی آپ اطاعت ہرگز نہ کیجیے گا۔ ہمازم مشائم بنمیم، بہت تانے دینے والا اور بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، یعنی چغل خور، بہت بڑا چغل خور ہے، تو بہت تانے دینے والا، اور مشائم بنمیم، بہت زیادہ ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے والا چغلی کے ساتھ، یعنی چغل خوری کرنے والا، چغل خوری میں مستعد۔ تو اس کے ایک تو بڑی قسمیں کھانے والا ہے، اللہ نے گویا کہ فرمایا یہ ذلیل ہے، اور بہت زیادہ یہ تانے دینے والا ہے، اور اس طرح چغلی وغیرہ کے سلسلے میں برائیاں عام کرنے کے لیے بھاگتا دوڑتا، بہت زیادہ بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا مناع للخیر، بھلائی سے بہت زیادہ روکنے والا، معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ تو دیکھیں مناع، معتد، اثیم، یہ تین اور اس کے گندے اوصاف ذکر فرمائے کہ یہ خیر سے، بھلائی سے روکنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے گھر والے اگر ایمان کی طرف مائل ہونے لگتے تو یہ دھمکی دیتا تھا کہ جو اسلام قبول کرے گا تو میرے مال سے اور میری آسائشوں سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو بہت سے اسی ڈر کی وجہ سے اسلام کی طرف نہیں آئے کہ یہ ظلم کرے گا اور ہمیں اپنی اس سے جو مال کی فراوانی سے ہمیں فائدے حاصل ہو رہے ہیں اس سے محروم کر دے گا، تو وہ رک گئے۔ اس طرح معتدن، حد سے بڑھنے والا، حد سے تجاوز کر جانے والا، یعنی ہر معاملے میں وہ فوراً آپے سے باہر ہو جانے والا، جو قیودات ہیں، اخلاقی قیودات ہیں، ان کو پھلانگ لینے والا، جو شرعی قیودات وہ تو خیر کیا لحاظ کرے گا، جو قانون بنائے گئے ہیں ان کو توڑ دینے والے کو معتد کہتے ہیں۔ اثیم، گناہگار۔ عتل بعد ذالک زنیم، عتل درست خو، یعنی سخت مزاج ہے، سختی سے جھڑک کے باتیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا بعد ذالک زنیم، اور ان سب کے بعد یہ کہ یہ زنیم ہے۔ زنیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اس کو حرام جو بچہ ہوتا ہے اس کو زنیم کہا جاتا ہے۔ یہ 10 اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمائی چیزیں، ایک حلاف فرمایا، دوسرا مہین، تیسرا حماز، چوتھا مشائم بنمیم، پھر مناع للخیر، پھر معتد، پھر اثیم، اور آخر میں یہ معتد، اثیم، عتل، اور بعد ذالک زنیم۔ 10 معاملات اللہ نے ذکر فرمائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار نے بیان فرمائی کہ یعنی تم ناجائز طریقے سے یہ شخص پیدا ہوا ہے، تو یہ اپنی والدہ کے پاس گیا، اپنی ماں کے پاس تلوار نکال لی اور کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا فرمایا ہے، تو مجھے سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو اس کی ماں ڈر گئی اور اس نے بتایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے ایک شخص سے نکاح کیا تھا اور وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اور وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرتا، تو مجھے خوف پیدا ہوا کہ اگر میرے وارث نہ ہوا تو پھر ساری اس کی دولت کہیں چلی جائے گی۔ تو میں نے پھر ایک چرواہے کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا، اور اس سے تم پیدا ہوئے تھے، اور تمہیں میں نے پھر ظاہر کر کے اس کا وارث قرار دیا، اور پھر دولت وغیرہ حاصل ہوئی، تو یہ پھر بڑا شرمندہ اور ذلیل ہوا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہاں پہ بڑی توجہ والی بات ہے، جو ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا، کہ ایک شخص نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا، ایک لفظ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 10 عیب گنوائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عیوب و نقائص اعلانیہ طور پہ ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو گستاخ کے اندر ہوں، کافر کے اندر ہوں، ان کو بیان کر دینا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غیبت اور چغلی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی مسلمان بھی اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے، کوئی شرابیں پیتا ہے معاذ اللہ، یا گالیاں بکتا ہے، اب ہم اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بتا رہے ہیں، یعنی گفتگو چل گئی، وہ تو بڑا گالیاں بکتا ہے، وہ شرابیں پیتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی،
اس لیے کہ وہ اعلانیہ طور پہ ان کاموں کو کر رہا ہے۔ اسی طرح جو کافر شخص ہوتا ہے وہ احترام کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہمارے اللہ کا کہنا نہیں مان رہا، ہمارے رسول کا کہنا نہیں مان رہا، قرآن کا کہنا نہیں مان رہا۔ اور اسی طرح کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ کو معاذ اللہ، اس کے رسول کو اور قرآن کو جھوٹا قرار دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں اور یہ میری کتاب ہے یعنی قرآن، تو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، گویا کہ وہ نبی کریم کو کہتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ رسول اللہ کے رسول ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، تو قرآن کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، قرآن کو جھوٹا کہے، کیا وہ احترام کے قابل ہو سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے نہیں، اسی لیے کفار کی دوستی کو منع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قابل احترام نہیں ہے پھر اس کی غیبت بھی نہیں ہے، اس کے اگر پوشیدہ عیوب بھی آپ ذکر کر دیں گے تو اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے ایک لفظ بولا 10 طریقے سے اس کی مذمت کر کے، اس کے آپ سوچئے کہ جب یہ آیات اس کے حق میں نازل ہوئی ہوں گی اور پورے صحابہ کرام میں پھیل گئی ہوں گی، کفار نے بھی ان آیات کو سنا ہوگا، تو کیا اس کے بعد اس کی کوئی عزت رہی ہوگی؟ کتنی شرمندگی اور ذلت اس نے محسوس کی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو وہ اعلانیہ ذلت کا مستحق ہے، بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ذلت کا مستحق ہے۔ اور اگر اس کی کوئی مذمت کرتا ہے، اس کی کوئی برائی بیان کرتا ہے، تو نہ یہ غیبت میں آئے گی اور نہ چغلی میں آئے گی، بلکہ یہ عین ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر عمل ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس انداز سے ان چیزوں کو بیان کریں کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعی گستاخی کرتا ہے، آپ نجی محفل میں مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں اور اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ بھی ایسا ایسا اس نے کیا، یہ غلط کیا ہے، وہ ایسا 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 ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ سزا دینا بہرحال یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، قانون کا کام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، یہ اچھی طریقے سے آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں اب بعض جب کسی اس طرح کے گستاخ کی مذمت کی جاتی ہے تو بعض ہمارے خود مسلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولنے کے بجائے اس کی طرفداری شروع کر دیتے ہیں، یار کسی کو ایسا برا نہیں کہنا چاہیے، یار دیکھو نا، یار کسی کو ایسا برا نہ کہو، یار چلو اس نے کیا لیکن بہرحال یار ایسا برا نہیں کہو۔ تو یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے سلسلے میں آپ کچھ الفاظ کہتے ہیں، کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو وہ برا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ برا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اختیار نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عام مسلمان کے حق میں اخلاق کی تعریف کچھ اور ہے، اور کوئی بد مذہب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ گستاخ ہے، اس کے لیے ادب کچھ اور ہو جاتا ہے، وہاں اخلاق بدل جاتے ہیں، اس کی مذمت کرنا ہی اخلاق ہے، اس کے عیوب کا ذکر کرنا ہی اخلاق ہے، اچھے اخلاق میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اوصاف کا حامل ہے، اس کی ذات کسی بری چیز کے ساتھ متصف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیوب ذکر فرمائے اور اس کو بھرے زمانے کے اندر رسوا کر دیا، وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، کس قدر شرمندگی اور ذلت کو اس کو سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ غور کریں کہ جب دنیا کے اندر یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے اس طرح کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھری دنیا کے اندر اس طرح ذلیل کر دیا، تو میدان محشر میں کیا ہوگا، جہاں ساری کائنات جمع ہوگی، انسان، جن، فرشتے سب وہاں پر جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری بچہ بھی پیدا ہوا وہ اس میدان میں موجود ہوگا۔ اور اس میں پھر آپ سوچئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں اس شخص نے ایک لفظ بولا تو بھری محفل کے اندر، پورے زمانے کے اندر، پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر اس کو بدنام کر دیا، تو میدان محشر میں لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے، اگر بارگاہ رسالت کے ادب نہیں آتے تو کم از کم بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ ویسے تو ہمیں آداب سیکھنے چاہیے، لیکن ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح بے ادبوں کی صحبت میں رہنے کی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی شخص کی صحبت میں رہتے ہیں اور رہنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تھوڑا حقیر سے سمجھنے لگا ہوں،
معمولی سا سمجھنے لگا ہوں، ایک عام سا انسان سمجھنے لگا ہوں۔ آپ کا ذکر کرتے ہوئے اتنی میری زبان میں چاشنی نہیں رہی ہے، تھوڑی تلخی سی آ گئی ہے۔ پہلے میں القابات کے ساتھ ذکر کرتا تھا، بالکل سیدھا محمد نے کہا ایسا بول دیتا ہوں کہ بالکل ایسا سطحی قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلے صرف آپ کے اوصاف پہ میری نگاہ پڑتی تھی، اب میں کچھ نقائص بھی تلاش کرنے لگا ہوں آپ کی ذات، آپ کے قول، آپ کے فعل کے اندر، تو سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی تباہی کا پہلا زینہ ہے۔ آپ اس سیڑھی پہ قدم رکھ چکے ہیں جس سیڑھی کے اوپر کوئی ٹک نہیں سکتا ہے، پھسل کر اتنا گہرا گرتا ہے کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکتا بعض اوقات۔ ایسی کی صحبت میں نہ رہیں، جو آپ کے اندر اس طرح کے معاملات پیدا کر رہا ہو اس کے ساتھ کبھی نہ رہیں۔ آپ خود قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، کوئی اس میں ضرورت سے زیادہ اظہار عقیدت نہیں ہے، نہ اس میں غلو کیا گیا ہے۔ میں تو جو قرآن میں لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اسی انداز سے عرض کر رہا ہوں جیسا کہ مطلوب شرع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا کس طریقے سے دفاع فرما رہا ہے، ہم وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر ہمارا بیان سنیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اس بیان کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی طرف مائل ہو، یا آپ کی عظمت اسے اپنے قلب میں کم ہوتی محسوس ہو، یا وہ چند اوصاف کا سرکار سے انکار کرنے کی طرف مائل ہو جائے، نہیں، بلکہ ادب ہے، احترام ہے، پیار ہے، محبت ہے، ان چیزوں کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسے آپ محفل تلاش کریں، ایسے لوگ تلاش کریں کہ جو آپ کے دل میں شمع محبت رسالت کو جلاتے ہی رہیں، اس کو بجھنے سے بچاتے رہیں، نہ یہ کہ ایسے کہ آپ رہیں کہ جو پھونکے مار مار کے اس کو بند کرنے کی کوششیں کر رہا ہو۔ اس میں تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اس لیے ولید بن مغیرہ کے اس انجام سے درس حاصل کیجئے، اور ان آیات کو بار بار پڑھیں۔ سورۃ القلم کی یہ آیت نمبر 10، 11، 12، 13 تک آیات میں نے جو آپ کو سنائی ہیں، ان میں ان 3 آیات کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ حشر کر دیا ہے کہ کیا قیامت تک اس کی عزت ہوگی۔ تو اب یہ میدان معاشر میں جب آئے گا تو کیا اس کا انجام ہوگا، اب مزید کیا دیکھیں، سوچئے کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بے نمازی ہوگا اس کا انجام بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ 3 وہ لوگ تھے کہ جو دیکھیں، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان اس کا وزیر تھا، جب فرعون ایمان کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا تھا تو یہ روکتا تھا، اور ابی بن خلف وہ ہے جو گستاخ رسول تھا سرکار کے شان میں، تو سرکار نے فرمایا بے نمازی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بھی گستاخ رسول تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بے نمازی رہے اور اس کا انجام ولید بن مغیرہ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ